پروگرام میں یہ تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب سے کہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نعرہ لگانا ہے تو ایسا لگائیں کہ در و دیوار گونج جائیں، فضائیں خود جھومنا شروع کر دیں۔ نعرہ میں لگاؤں گا، نعرہ میں لگاؤں گا، ہاتھ اٹھا کر آپ جواب دیں گے، کوئی لب خاموش نہیں رہے گا، ہاتھ اٹھا کر جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر! نہیں آیا، آواز اور گن گرج کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! سرکار کی آمد! سرکار کی آمد! آقا کی آمد! مٹھار کی آمد! سونے کی آمد! ذرا جھوم کے کہہ دو، ذرا جھوم کے کہہ دو، آہستہ کہہ دو، آہستہ کہہ دو، ذرا دھیرے کہہ دو، چلا کے کہہ دو، چلا کے کہہ دو، سرکار کی آمد! سرکار کی آمد! علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في هذا القرن الذي كنت فيه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی عنایات کے صدقے ہمیں توفیق نصیب ہوئی کہ آج کی مبارک شب کو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مبارکہ کے ساتھ مناسبت ہے، اس مبارک شب میں ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم اس کے ذکر کے لیے اور اس کے محبوب اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، ہمارا سنانا اور اروائی کی عظیم دینی خدمت کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی شب وہ عظیم شب ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خطبات پڑھے جائیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کو ذکر کیا جائے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو ذکر کیا جائے جو آج کی ولادت کی شب کی مناسبت کو ذکر کرتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ آج کی شب سے متعلق پہلے ایک عنوان ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ذکر میلاد، یہ دراصل دو ذکروں کا مجموعہ ہے۔ ذکر میلاد، محفل میلاد، یہ دو اتنے اہم ترین ذکر کا مجموعہ ہے کہ جس پر قرآن و سنت کی واضح دلائل اور صحابہ کرام کے عقیدت و احترام کے وہ نقوش موجود ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کو کہتے ہیں جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ دو ذکروں کا یہ مجموعہ ہے کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فضائل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خصائل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ محامد و محاسن
کہ جو قرآن کریم برہان رشید کے اندر حضور کی اختصاص کے طور پر، حضور کی خصوصیت کے طور پر، آج کی عظمت و شان کے ذکر کے طور پر موجود ہے، اور پھر بالخصوص حضور کے والدین کا ذکر، حضور کے خاندان کا ذکر، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جن کرامات کا ظہور ہوا ہے اس کا ذکر، یہ دونوں ذکر کے مجموعے کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو قرآن مجید برہان رشید میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و توصیف اور آپ کی تعریف کو جس پیرائے میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے لیے کوئی زبان ایسی نہیں کہ جو اس کا احاطہ کر سکے، اور کما حقہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو ذکر کر سکے۔ بس یہی بات جو حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہی تھی کہ یہ جملہ اس کا اختصار ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محفل میلاد اور ذکر میلاد ان دو عظیم ذکروں کا مجموعہ ہے جس میں ذکر کی ایک شکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کرامات جو کہیں انا اعطیناک الکوثر کہہ کر ذکر کی گئی ہے، کہیں وہ رفعنا لک ذکر کہہ کر ذکر کی گئی ہے، کہیں وہ والضحی واللیل اذا سجا کہہ کر ذکر کی گئی ہے، کہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہہ کر ذکر کی گئی ہے، کہیں پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر مقام ظاہر کیا گیا ہے، کہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین کہیں یہ کہہ کر ذکر کیا گیا ہے، کہیں لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون کہیں یہ کہہ کر ذکر کیا گیا ہے، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر محاسن ذکر کیے گئے ہیں۔ اس ذکر کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ذکر کو جوڑ دیا جائے۔ حضرات گرامی، ولادت کا وہ ذکر جو قرآن نے کیا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے، اور شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ تیرے پاؤں وہاں لگتے ہیں۔ تو جہاں کچھ دیر کے لیے قدم پڑے وہ جگہ احترام میں اتنی بلند ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کو یاد کیا، تو آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا تعلق اس ورود سے زیادہ تھا، تو قرآن نے اسی کی نسبت کو بھی محفوظ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ووالد وما ولد، اے حبیب تیرے والدین کی قسم اور ان سے جو یہ مولود جلوگر ہوا ہے اس کی بھی قسم ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و محاسن کو اس انداز میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا۔ تو ذکر کے کئی شعبے ہیں، انسان کی زندگی کے کئی شعبے ہوتے ہیں۔ کوئی انسان اپنی زندگی کے کسی ایک شعبے پہ کمال پر ہوتا ہے، وہ اچھا شوہر ہو تو وہ اچھا پڑوسی ثابت نہیں ہوتا، اگر وہ اچھا پڑوسی ہو تو اچھا دوست ثابت نہیں ہوتا، اچھا دوست ہو تو اچھا تاجر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جائے تو زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک شعبہ اس کا تشنا تو رہتا ہے، لیکن رب کریم نے جس اہتمام کے ساتھ محبوب کے ذکر میں مبالغہ پیدا کیا، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، حبیب تیرے زندگی کے تمام شعبے اس قدر بلند کر دیے گئے ہیں کہ تیرے زندگی کے جس شعبے کو بیان کیا جائے کوئی مثال اور مثل نہیں لا سکتا، بلکہ جو ذات جو چیزیں تیری جانب منسوب ہو جائے اس کا ذکر بھی ہم اعلیٰ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ورفعنا لک ذکرک سے پہلے اللہ رب العالمین نے ذکر سے پہلے لکا کو ذکر کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ لکا کا اضافہ آپ کے ذکر میں مبالغے کو پیدا کرنے کے لیے، آپ کے ذکر میں اضافے کو پیدا کرنے کے لیے، یعنی یہ بتانا ہے کہ محبوب آپ کے ذکر کی تمام جہتیں، آپ کے ذکر کے تمام شعبے، آپ کے ذکر کے تمام زاویے، آپ کے ذکر کی تمام افکار، ہر ایک کو ہم نے ممتاز کر دیا۔ کوئی آپ کی حدیث کا ذکر کرے یہ ذکر بھی بلند ہو گیا، جہاں ہم نے آپ کا ذکر نماز میں بلند کیا، اذان میں بلند کیا، آپ کی سنت میں بلند کیا، آپ کے صحابہ کی صورت میں بلند کیا، آپ کے اہل بیت کی صورت میں بلند کیا، آپ کے علماء کی صورت میں بلند کیا، آپ کی شریعت کی صورت میں بلند کیا، اسی طرح آپ کی میلاد کی صورت میں بھی بلند کر دیا، کیونکہ میلاد بھی حضور کے ذکر کا ایک شعبہ ہے، حضور کی عظمت کا ایک شعبہ ہے۔ کسی کی پیدائش کا دن منانا یہ اس کی تعظیم ہے،
اس کا احترام ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اللہ رب العالمین نے سب سے موقت کیا ہے. لہذا آج جو اہتمام میلاد کا کیا جا رہا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا ایک کھلا باب ہے. میں ایک حدیث پاک یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو حضور نے اپنے میلاد ہی سے متعلق ذکر فرمائی ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب آپ سے متعلق کہا تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمومی ذکر اور خصوصی ذکر. جامع ترمذی کتاب المناقب میں روایت موجود ہے کہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، ان سے کسی نے یہ بات کو چھیڑ دیا کہ اگر آپ بنو ہاشم ہیں، آپ عرب میں اگر قریش میں بنو ہاشم ہے تو بنو ہاشم سے ہونا کیا درجہ رکھتا ہے. یعنی انہوں نے آپ کے نسب پاک کے بارے میں کچھ عجیب و غریب کلمات کہے. حضرت عباس نے وہ کلمات آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیے کہ حضور کچھ لوگ ہمارے نسب کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. سید عالم نے اسی وقت ممبر پر جلوہ گر ہوئے، سرکار اسی وقت ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور تمام مجمع سے ارشاد فرمایا من انا، مجھے یہ بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ نے کہا انت رسول اللہ علیہ السلام، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر سلام. سرکار نے فرمایا مجھے معلوم ہے میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھے پھر بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ نے کہا کہ حضور آپ ارشاد فرمائیے. سرکار نے فرمایا میرے نسب کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، سنو میں رسول تو ہوں. انا محمد ابن عبد اللہ و ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور تمہیں پتا ہے جب خدا نے خلق بنائی تو سب سے بہترین مخلوق میں مجھے رکھا، جب خدا نے قبیلے بنائے تو سب سے بہترین قبیلے میں مجھے رکھا، جب خدا نے خاندان بنائے تو سب سے بہترین خاندان میں مجھے رکھا. اور سن لو میرے صحابہ، انا خیرکم بیتن و خیرکم نفسا، میں خاندان کے اعتبار سے بھی تم میں اعلیٰ ہوں اور فرد کے اعتبار سے بھی تم میں اعلیٰ ہوں. یہ حدیثیں میرے دوستوں رمضان میں بھی پڑھی جائیں گی، لیکن اس کا مصرف آج کی رات ہے. یہ حدیثیں آج پڑھنی ہے، ان ذکروں کو آج ذکر کرنا ہے. حضور کا حجۃ الوداع کا خطبہ یقیناً حضور کا ہر خطبہ معتبر ہے، لیکن آج کا خطبہ وہ ہے جو میلاد کا خطبہ ہے، جو یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. میں ایک اور حدیث پاک جو صحیح سند کے ساتھ ہے، امام بحقی کے استاد امام حاکم نے جامع مستدرک کے اندر بخاری مسلم کی شرط کے ساتھ اس کو نقل کیا. حضرت علامہ ذہبی نے اس کی توثیق کی اور اس کی صحت کو معتبر قرار دیا. اس حدیث پاک کو آپ دیکھیں گے تو باغ باغ ہو جائیں گے، اس کو سنیں گے تو آپ کے دلوں کے اندر عشق مصطفی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مرتبہ مقام جس انداز میں ذکر کیا، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ سرکار جلوہ گر ہے اور ارشاد فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا، انا بشارت و عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت. میرے صحابہ میں صرف ابراہیم کی دعا نہیں، میں صرف عیسیٰ کی بشارت نہیں، وہ رؤیا امی آمنہ، میں اپنی ماں آمنہ کا خواب بھی ہوں، میں اپنی ماں آمنہ کا خواب بھی ہوں. اور فرمایا تمہیں بتاؤں وہ خواب کیا تھا؟ کہ خواب یہ تھا کہ ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأت حین وضعته اضاءت لها قصور الشام. سرکار فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے کہا کہ مجھ سے ایک نور نے خروج کیا جس کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے. میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں حضرت عباس کے شعر پر جو ابھی میرے دوست عمران بھائی پڑھ رہے تھے. عمران شیخ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. تو اس کا ماخذ میں بتاؤں کہ یہ شعر لیا کہاں سے گیا ہے. یا امام اہل سنت نے کہا تھا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تانا نور کا. یہ ماخذ کیا ہے؟ غزوہ تبوک سے لوٹتے وقت 30,000 مجاہدین صحابہ کی موجودگی میں حضرت عباس حضور کے پاس گئے، حضور کے چچا، اور کہا حضور میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار نے کہا پڑھیے. نعت کے الفاظ کیا تھے؟ سرکار نے فرمایا چچا جان اللہ آپ کے چہرے کو ملم مکاری سے بچائے اور چہرے کو زینت عطا فرمائے، آپ میری نعت پڑھیے. جو شعر آپ نے پڑھے ہیں وہ تو طویل قصیدہ ہے، وقت ختم ہوا ہے. میں 2 شعر پڑھتا ہوں جو میلاد سے متعلق ہے جس سے حضور خوش ہوئے. وہ شعر کیا تھا؟ حضرت عباس کہتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض، حضور جب آپ کا میلاد ہوا زمین روشن ہو گئی. حضور آپ پیدا ہوئے زمین روشن ہو گئی. انت لما ولدت اشرقت الارض ضاءت بنورک الافق، حضور جب آپ پیدا ہوئے آپ کی پیدائش سے زمین روشن ہو گئی، آسمان بھی آپ کے نور سے جگمگ جگمگ کرنے لگا. تو اے عباس تم کیا کر رہے تھے؟ کہتے فنحن فی الضیاء والنور سبل الرشاد نحترق، ہم اسی نور میں چلتے رہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم عطا فرمایا.
تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین آج کی شب اللہ میرے حق میں، آپ کے حق میں اور ایروائی کے تمام خادمین اور سربران کے حق میں مستجاب و مقبول فرمائے. یہ محفل میرے والدین، آپ کے والدین، ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان تمام کے والدین کے لیے مغفرت کا، ہمارے لیے مغفرت کا، ہمارے بچوں کے استقامت علی الدین کا سبب بنائے. اور یہی بات حق ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.